اب آپ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے پہلے کا سفر دیکھیے، براق آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، معمولی بندے نہیں ہیں۔ ہر بندہ آپ کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھ لے۔ آپ کے لیے آپ کی رفاقت کس نے کی ہے؟ فرشتوں کے سردار آپ کو لینے آئے ہیں، 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ ہے، جنت کی براق ہے، اور جنت کی براق پہ آپ کو سوار کرایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس پہ سوار ہو کے سب سے پہلے آپ کی براق کس کو بولتے ہیں؟ براق برق سے بنا ہے، اور برق بولتے ہیں بجلی کو، الیکٹرک کو۔ برق کی رفتار جو ہوتی ہے نا، یہاں سوئچ آن کرو تو کتنے دور جلدی سے لائٹ جلتا ہے، ویسے ہی جو ہے یہ حد انتہا کو، یہ جو براق تھی اس کا اگلا قدم جو ہوتا تھا وہ حد انتہا پہ پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، تو اسے براق کہتے ہیں۔ اب براق پہ جبریل امین بھی آپ کے ساتھ سوار تھے، اور آپ کا براق پہلے کہاں جا کے تھما؟ ایک جگہ دیکھی جو کھجوروں کے بڑے درخت تھے، اور بڑی سہانی جگہ تھی، تو وہاں پر آپ کا براق رکا، وہاں براق اترا، اور پھر جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ آپ کی قیام گاہ ہے، یہ آپ کی آرام گاہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آپ کا دوسری جگہ براق اترا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بیت اللحم بولتے ہیں، بیت اللحم، وہ پیدائش کی جگہ، وہاں پر آپ کا براق اترا، وہاں پہ بھی آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کیے۔ اس کے بعد پھر آپ کا براق کہاں اترا؟ پھر ایک جگہ اور تھی جہاں آپ کا براق اترا، وہ تھی ایک جگہ سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، بڑی خوشبو۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرعون نے بی بی آسیہ کی جو کنیز تھی اس کی بچیوں کے ساتھ اسے کڑھائی میں ڈال دیا تھا، گرم کڑھائی میں، تیل میں، اور اس کی ہڈیوں کو اس نے کہا تھا میری بچیوں کے ساتھ اس کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو اسی جگہ گڈھے میں دفن کر دینا۔ تو وہ گڑھا ہے جہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی محبت میں جس نے اپنے آپ کو ختم کیا وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہے۔ میرے آقا نے وہ جگہ بھی دیکھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا براق کہاں پہنچا؟ سیدھا آپ کا براق بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں پہنچا۔ مسجد اقصیٰ جو تھا نا کہ سناٹا پورا چھایا ہوا تھا، لوگ نیند میں محو تھے، مدہوش غفلت کی نیند میں سو رہے تھے، لیکن بیت المقدس جو تھی، جو مسجد اقصیٰ تھی، وہ بڑی نور برسا، اس پہ بڑا نور برس رہا تھا، نور فروزہ ہو رہا تھا۔ بڑی خوبصورت صورتیں والے، نورانی نورانی شکل و صورت والے بزرگ وہاں پر جمع تھے، اور وہ کون تھے؟ کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے انتظار میں وہاں سفارہ تھے۔ وہاں پہ صفیں بندھی ہوئی تھی، سفارہ تھے، صف لگی ہوئی تھی وہاں پر آپ کی، اور انتظار میں تھے کہ امام آئے اور نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی آپ کا براق وہاں اترا تو یہ نورانی شکل و صورت والے 2 بزرگ، جس میں ایک مصطفیٰ جان رحمت تھے اور ایک جبریل امین تھے، جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے امامت کے مصلی پہ آپ کو جلوہ افروز کر دیا، کھڑا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت وہاں کھڑے ہوئے، تمام نبیوں نے صفیں باندھی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت اشرف الانبیاء، امام الانبیاء کا وہ مقام اللہ نے دنیا میں اس کو پریکٹیکلی دکھایا کہ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرائی شکرانے کی۔ تمام نبی کیا تھے؟ سفارہ تھے، صف میں بندھے ہوئے تھے، اور امامت مصطفیٰ جان رحمت کر رہے تھے۔ امام بنے آقا، نبیوں نے صفیں باندھی، کیا وقت ہوگا وہ
سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو سب نے اپنا اپنا تعارف دیا، سب کا انٹروڈکشن ہوا، ہر نبی نے اپنے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد پھر جب آپ مسجد سے نکلے تو آپ کے سامنے جبریل امین نے 2 پیالے پیش کیے، ایک تھا دودھ کا پیالہ، ایک تھا شراب کا پیالہ۔ میرے آقا نے دودھ کے پیالے کو نوش کیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آپ نے فطرت کو پسند کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شراب حرام ہے، حرام کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جبریل امین، یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ سارے نبی علیہ السلام کو ہزاروں برس ہوا وصال کیے ہوئے، لیکن آپ وہاں پر سب کے سب مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ اس سے یہ بات جو بولتے ہیں نا مر گئے مٹی ہو گئے، میرے آقا کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبیوں کی انبیاؤں کی کے جسم مٹی پر حرام ہے، انبیاؤں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور تمام انبیاؤں کو اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے میں جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو وہ شرف حاصل ہے کہ جہاں پر تمام نبیوں کی کا ایک ایسا اجتماع ہوا، اور اس میں تمام نبی جمع ہوئے اور اشرف الانبیاء کے لیڈرشپ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور جب آپ براق سے گزر رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پہ سے جب آپ کی براق گزری تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی واقعہ ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر آپ پہلے آسمان پہ، اب یہ معراج کا سفر بیت المقدس سے جو شروع ہوا ہے، تو پہلے آسمان پہ جب جبریل امین کے ساتھ اب پہلے آسمان میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا گیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا، جبریل امین نے جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پہلا آسمان پہ دروازہ کھلا، حور غلماں نے آپ کا استقبال کیا، نور کے طبق انڈیلے، اور فرشتوں میں ہنگامہ تھا کہ رسول پاک آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان پہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر اس طریقے سے 7 آسمان پر نبیوں سے، الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوتی ہوئی 7ویں آسمان پہ آپ، 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ عظیم الشان ایک محل ہے، ایک عظیم الشان محل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اس میں جو کعبہ ہے، اس میں کعبہ ہے، اور کعبہ جو کیسا ہے، جیسے زمین پہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ایک کعبہ وہاں پہ بنایا ہوا ہے اس محل پہ، اور اس کو ٹیک لگا کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ہر آسمان پہ نبیوں نے اپنی اپنی استقبال بھی کیا، اور اپنا اپنا انٹروڈکشن بھی دیا، اپنا اپنا تعارف بھی کرایا۔ 7ویں آسمان پہ ٹیک لگائے جو بیٹھے تھے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے جا کر آپ سے مصافحہ لیا۔ آپ اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، لیکن ادب ہمیں سکھانے کے لیے دکھایا گیا کہ آپ نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ اے میرے بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ باپ کے استقبال کے لیے بیٹے کو کھڑے رہ کے، اور باپ بیٹھے بیٹھے ملے، بعد میں سینے سے لگایا، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی اللہ مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دینا، اور آپ کی نسل سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث کیا۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت سے جب وہاں سے ملاقات ہونے کے بعد پھر 7واں آسمان جو ہے، وہ جو کعبہ ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طریقے سے حرم پاک ہمارے لیے کعبہ ہے،
آج 7ویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس میں ہمہ وقت 70,000 سے زیادہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور کسی بھی فرشتے کو دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کئیوں مرتبہ اپنے گھر کعبۃ اللہ کے طواف اور عمرے کرنے کی توفیق اور موقع عطا کیے۔ اللہ قبول فرمائے۔